السلام علیکم اسٹوڈنٹس آف سیکنڈ ایئر. یہ آپ کا ایجوکیشن کا لیکچر ہے. ہم نے اپنا تھرڈ چیپٹر سٹارٹ کیا ہوا تھا جس میں ہم نے پاکستان کی جو قومی تعلیمی پالیسیاں ہیں اور منصوبے ان کا انٹروڈکشن پڑھا تھا، اور ساتھ ساتھ ہم نے جو تمام جو بنیادی جتنی بھی سفارشات تھیں ہر تعلیمی پالیسی کی وہ ہم نے پڑھ لی تھی کہ ہر تعلیمی پالیسی کے کون کون سے ایسے نکات ہیں جو ہر تعلیمی پالیسی میں انکلوڈ کیے جائیں گے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہم نے پہلا جو تعلیمی کانفرنس ہوئی تھی قیام پاکستان کے بعد وہ پڑھی تھی. اس کی صدارت کس نے کی، تعلیمی وزیر کون تھے، قائد اعظم نے اس کانفرنس میں کون جو ہے وہ خود شمولیت اختیار نہیں کی تھی لیکن ان کا پیغام پڑھ کے سنایا گیا تھا، وہ سارا ہم نے پڑھ لیا تھا. تو آج ہم جو پہلا اپنا قومی تعلیمی کمیشن پڑھیں گے وہ ہے 1959 کا. ٹھیک ہے. اس کی میں ریڈنگ کرتی جاتی ہوں اور ساتھ ساتھ آپ کو اس کو ایکسپلین کر دوں گی. قومی تعلیمی کمیشن 1959. اکتوبر 1958 میں فوجی انقلاب کے بعد فیلڈ مارشل ایوب خان نے تعلیم میں اصلاحات کے لیے تعلیمی کمیشن قائم کیا. کمیشن نے اس وقت کے سیکرٹری تعلیم ایس ایم شریف کی سربراہی میں اپنی رپورٹ اگست 1959 میں صدر پاکستان کو پیش کر دی. کمیشن نے ٹھوس تجاویز پیش کیں جو تسلیم کر لی گئیں. اہم تجاویز درج ذیل ہیں. اب یہ اس کمیشن میں جتنی بھی تجاویز پیش کی گئی تھیں ان کی جو ہے وہ صدر پاکستان کو اس کی جو اہم تجاویز ہیں انہوں نے صرف یہاں وہی ڈسکس کی ہوئی ہیں. تو سب سے پہلے رہنمائی اور مشاورت کا پروگرام. طلبہ کی بہبود اور رہنمائی کے لیے طے کیا گیا کہ ہر ثانوی، فنی اور اعلیٰ تعلیم کے اداروں میں رہنمائی اور مشاورت کا شعبہ قائم کر کے وہاں ایک رہنما مشیر کا تقرر کیا جائے تاکہ بلا سوچے سمجھے اور بے مقصد تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ کی رہنمائی کی جا سکے اور وہ ایسی تعلیم حاصل کریں جو خود طلبہ اور ملک کے لیے مفید ہو. ٹھیک ہے. یہ آپ کو بات میں نے پہلے بھی اس کے جب انٹروڈکشن میں ہم نے یہ سب پڑھا تھا سمجھائی تھی کہ ایسا مشیر یا ایسا کونسلر یا گائیڈ جو ہے وہ ہر تعلیمی ادارے میں موجود ہو. اس میں یہ سفارش پیش کی گئی جو کہ طلبہ کے جو ان کے دلچسپیاں ہیں یا جس کی طرف ان کا قدرتی رجحان ہے جس سبجیکٹ کی طرف یہ طرف جو ہے وہ طلبہ کو جو ہے وہ ان کی رہنمائی کرے کہ وہی سبجیکٹس یا وہی مضامین وہ پڑھیں تاکہ وہ ان کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوں اور آنے والے وقت میں ملک کے لیے بھی طلبہ جو ہے وہ اسی شعبے میں کام کر کے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اپنے ملک کو ترقی دے سکیں. نمبر 2 پہ ہے نظام امتحانات. دوسری جو سفارش اس میں پیش کی گئی اس تعلیمی کمیشن میں وہ تھی نظام امتحانات کے بارے میں. کمیشن نے طلبہ میں محنت کی عادت پیدا کرنے کے لیے رٹا بازی کی سخت مخالفت کی اور نظام امتحان از سر نو ترتیب دیا. کمیشن نے سفارش کی کہ 25% نمبر کے لیے داخلی امتحان لیا جائے اور 75% نمبر کا امتحان یونیورسٹی لے. دونوں طرح کے امتحانات میں الگ کامیابی ضروری ہے اور امتحان میں کامیابی کے لیے ہر مضمون میں 40% نمبر ضروری ہوں اور پاس ہونے والے کے لیے مجموعی طور پر 50%، سیکنڈ ڈویژن کے لیے 60% اور فرسٹ ڈویژن کے لیے 70% نمبروں پر دی جائے تاکہ معیار تعلیم بلند ہو سکے. ٹھیک ہے. اس میں انہوں نے پرسنٹیج ڈیوائڈ کر دی کہ کتنے پرسنٹ جو ہے وہ گریڈنگ کر دی کہ فرسٹ اے گریڈ کو کتنے پرسنٹ نمبر حاصل ہوں گے تو وہ اے گریڈ کہلائے گا، کتنے پرسنٹ نمبر لے گا طالب علم تو بی گریڈ کہلائے گا اور کتنے پرسنٹ نمبر لے گا تو وہ سی گریڈ کنسیڈر کیا جائے گا. اور اس نظام امتحان ایسا مرتب کیا جائے جس میں بچے صرف اپنا سلیبس یا اپنے جو مضامین ہیں جن کا انہوں نے پیپر دینا ہے وہ صرف رٹ کے اس کا جو ہے وہ پیپر نہ دیں بلکہ اس میں وہ سمجھ کے اس کو پڑھیں تاکہ آنے والے وقت میں وہ عملی زندگی میں آ کے جب اس شعبے سے منسلک ہو تو اس سارے علم کو جو ہے وہ عملی طور پر استعمال کر سکیں. ٹھیک ہے. نمبر 3 پہ جو سفارش تھی وہ ہے ڈگری پروگرام. کمیشن کی سفارش پر بی اے کی ڈگری پروگرام کا دورانیہ 2 سال سے بڑھا کر 3 سال کر دیا گیا مگر اساتذہ، طلبہ اور ان کے والدین کی طرف سے شدید رد عمل سامنے آیا جس کے نتیجے میں ڈگری کا دورانیہ پھر 2 سال کر دیا گیا. ٹھیک ہے. اس تعلیمی کمیشن میں ایک سفارش یہ پیش کی گئی کہ بی اے کی جو ڈگری 2 سال میں کمپلیٹ ہوتی ہے
اس کا دورانیہ 3 سال کا کر دیا جائے. لیکن پھر جو اسٹوڈنٹس تھے اور جو ٹیچرس تھے اور پیرنٹس بھی ان کی طرف سے جو ہے وہ ریزسٹنس شو ہوئی, تو پھر واپس انہوں نے اپنا رول وہی کر دیا کہ 2 سال میں BA کمپلیٹ ہوگا. ذریعہ تعلیم. کمیشن نے قومی زبان اردو کے بارے میں سفارش کی کہ یہ تمام صوبوں میں بولی اور سمجھی جاتی ہے. اس کی فنی کمزوریاں دور کر کے اس کے ذخیرہ الفاظ کو وسعت دی جائے اور 3 سے 12ویں جماعت تک لازمی مضمون کے طور پر پڑھائی جائے. ٹھیک ہے, یعنی ذریعہ تعلیم کس زبان میں تعلیم دی جائے, اس میں سفارش یہ کی گئی کہ اردو کو جو ہے لغت کے اعتبار سے اور ذخیرہ الفاظ کے اعتبار سے اتنا وسیع اور مضبوط کیا جائے کہ 3ری جماعت سے لے کے 12ویں جماعت تک اس کو لازمی مضمون یعنی کمپلسری سبجیکٹ کے طور پر پڑھایا جائے. اس کے بعد سفارش تھی ٹیکسٹ بک بورڈ کے حوالے سے. ٹیکسٹ بک بورڈ. کمیشن نے سفارش کی کہ درسی کتب کی تیاری, طباعت اور تقسیم کے لیے ایک خود مختار ادارہ ٹیکسٹ بک بورڈ بنایا جائے. خلاصے اور گائیڈ وغیرہ غیر قانونی قرار دیے جائیں. ان کے اشاعت اور فروغ کو بھی غیر قانونی قرار دیا جائے. ٹھیک ہے, ٹیکسٹ بک بورڈ وہ ادارہ ہے جو کہ تمام ٹیکسٹ بکس جو ہیں جہاں پہ پرنٹنگ کی جاتی ہے, یعنی جو ہر صوبے کا جو ہے وہ ٹیکسٹ بک بورڈ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے, اور اس کے یعنی باقاعدہ ایک ادارہ ہو جہاں تمام تر سلیبس کے مطابق پرنٹ کی جا سکیں بکس. اس کے بعد تھا امتحانی بورڈ. 1959 کی تعلیمی پالیسی کے فیصلے کے تحت 10ویں اور 12ویں جماعت کے امتحانات یونیورسٹیوں کے بجائے بورڈ کے سپرد کیے جائیں. اس مقصد کے لیے نئے امتحانی بورڈ قائم کیے جائیں. ٹھیک ہے, یعنی سارے امتحانات جو ہیں وہ یونیورسٹی نہیں لگی بلکہ امتحانی بورڈز قائم کیے جائیں نئے, جو کہ امتحانات کا سارا نظام دیکھیں اور نظام امتحان کو سنبھالیں. یہ تھا آپ کا قومی تعلیمی کمیشن 1959. اس کو اچھی طرح سے سمجھ کے ریڈنگ کر لینی ہے اور ساتھ ساتھ یاد کر لینا ہے آپ نے. ٹھیک ہے, کیونکہ آگے بھی جو ہے وہ قومی تعلیمی پالیسیاں اور مختلف جو بھی زیادہ امپورٹنٹ تھیں وہ اس چیپٹر میں انکلوڈ ہیں, تو یہ نہ ہو کہ آپ کے جو ہے پھر یہ پوائنٹس جو ہیں وہ مکس اپ ہو جائیں. ٹھیک ہے, اوکے سیکنڈ ایئر.